علی امین گنڈاپور صاحب کی جو ان کی کاروائی ان کو ڈسکوالیفیکیشن کی طرف ان کو لے جایا جا رہا تھا اور ان پہ ایک تلوار لٹکائی جا رہی تھی، تو پشاور ہائی کورٹ نے علی امین گنڈاپور کے خلاف جو کاروائی ہے وہ روک دی ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو حکم دیا ہے کہ وہ آگے کسی قسم کی کوئی ایڈورس کاروائی نہیں کریں گے۔ یہ ان کو ایک ریلیف ملا ہے۔ دوسری جانب جو اہم خبر ہے جی وہ یہ ہے کہ آج اسپیشل جو کمیٹی ہے SIFC جو سرمایہ کاری اسپیشل کمیٹی ہے، خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کا نام دیا جاتا ہے اس کو، اپیکس کمیٹی کا آج پہلا تعارفی اجلاس وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں بلایا گیا ہے اور وہ ہو رہا ہے بلکہ ہو چکا ہے۔ اس وقت تک جب تک آپ تک خبر پہنچے گی اس وقت تک یہ ختم ہو چکا ہوگا، لیکن اس میں یہ پہلا موجودہ جو فارم 47 والے بھی اور فارم 45 والے بھی حکومتیں، دونوں حکومتیں اس ٹیبل پر موجود ہیں۔ وفاقی حکومت شہباز شریف صاحب فارم 47 اور فارم 47 کی ہی پنجاب حکومت ہے، فارم 47 کی ہی بلوچستان حکومت ہے، اور دوسری جانب سندھ حکومت ہے، وہ فارم 47 کی تو نہیں ہے لیکن اس میں فارم 47 والے بھی شامل ہیں۔ تو دوسری جانب خیبر پختونخوا کی حکومت فارم 45 والی ہے، وہ بھی موجود ہے۔ سب کو انوائٹ کیا گیا تھا کیونکہ چاروں وزرائے اعلیٰ اس میں آتے ہیں اور آرمی چیف جو ہیں اس کے خاص طور پہ اس خصوصی کونسل کے، خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے ممبر ہیں، اور ظاہر ہے جب آرمی چیف جس کونسل میں ہیں تو وہاں پھر آرمی چیف ہی ہوتے ہیں۔ تو ویسے بھی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ میں تو آنکھوں کا تارا ہوں، تو وہ تو سیلوٹ بھی کرتے ہیں۔ تو بہرحال سچویشن یہ ہے کہ یہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کا آج پہلا اجلاس تھا، پیکس کمیٹی کا تعارفی اجلاس، اور اس میں گمان کیا جا رہا تھا، خیال کیا جا رہا تھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اس میں نہیں آئیں گے، اور اس وقت مزید یہ خبریں چلنا شروع ہو گئیں جب وہ نہیں پہنچے اور اجلاس کا بارے میں کہا گیا کہ اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب فارم 47 مریم نواز صاحبہ بھی موجود تھیں، آئیں تشریف لے آئیں، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب 47 وہ بھی آ گئے، اور اس کے بعد جناب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب وہ بھی تشریف لائے، اور اجلاس شروع ہو گیا۔ اور اجلاس شروع ہونے کے بعد یہ خبریں آن ایئر ہو گئی کہ اجلاس میں علی امین گنڈاپور صاحب نہیں آئے، لیکن پھر وہ پہنچ گئے، اور تاخیر سے پہنچے لیکن پہنچے، اور آج ان کا مریم نواز صاحبہ کے آمنے سامنے، بلکہ اسی سائڈ پہ بیٹھے تھے جس سائڈ پہ تمام وزرائے اعلیٰ بیٹھے ہیں، تو ایک طرف، اور دوسری جانب ملٹری لیڈرشپ بیٹھی تھی، اور شہباز شریف صاحب کی صدارت میں یہ اجلاس ہوا ہے، اور اس میں ہیلو ہائی بھی ہوئی، سلام دعا بھی ہوئی، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایک دوسرے کے خلاف وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا تھا پنجاب حکومت نے، اور پنجاب حکومت سے ہی ان کے وارنٹ گرفتاری، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری پنجاب کی ہی عدالت سے جاری ہوئے۔ تو اس کے بعد بہت زیادہ ایک ٹینشن تھی، کشیدگی پائی جاتی تھی، لیکن بالآخر ہوا یہ کہ اس میں پھر تھوڑی سی اس کے بعد پھر علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی بہت ہی سخت سٹیٹمنٹ دیا۔ نہ صرف انہوں نے سخت سٹیٹمنٹ دیا بلکہ فلور آف دا ہاؤس بھی انہوں نے، اسد کیسر صاحب نے بھی وارننگ دی، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی، کہ اگر ایسا کوئی حرکت کی گئی اور تو پھر دمادم مستقلندر ہوگی، اور پھر لڑائی بڑھ سکتی ہے اور لڑائی کسی اور شکل کو بھی پہنچ سکتی ہے، جس کے بعد کچھ درمیان میں لوگ پڑے تو پھر اس کے بعد یہ معاملات جو ہیں وہ تھوڑے سے ٹھنڈے ہوئے، اور بالآخر آج سلامتی کونسل میں یہ خبر آج پھر یہ خصوصی سرمایہ کاری کونسل کا اجلاس ہوا، اور اجلاس میں پھر یہ سب کا کچھ ہوا، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جی تمام صوبائی وزرائے اعلیٰ کو بشمول علی امین گنڈاپور صاحب کو خوش آمدید کہا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا فورم ہے کہ جس سے ہم جو ہیں وہ ایک آفیشیل فورم ہے جہاں پہ بیٹھ کے ہم ساری باتیں کر سکتے ہیں، اور انہوں نے عسکری قیادت نے اس پلیٹ فارم کی کامیابی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ میں جو ہے غیر معمولی کام کیا۔ انہوں نے یہ تعریف کی ہے جناب آرمی چیف کی کہ ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔